اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ ولی العصر ادرکنا۔ ائمہ علیہ السلام کے نام قرآن کریم میں کیوں نہیں ہے؟ ائمہ علیہ السلام کے نام اور ان کی امامت اور ان کا مقام واضح طور پر قرآن میں کیوں موجود نہیں ہے؟ سبھی فرقوں کی کتابوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سوال سبھی امام علیہ السلام کو پوچھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم سوال کا جواب ہمارے لیے بھی بہت اہم اور ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو تمام اسلامک فرقوں کے نظر میں دین اسلام قبول ہونے کی مضبوط سند رکھتا ہے۔ جو لوگ ائمہ علیہ السلام کی عصمت اور امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اس سوال کا جواب قرآن کریم سے رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ائمہ علیہ السلام کی نام کے وجاہت نہ ہونے کے بارے میں عالموں اور دانشوروں کے نتیجوں کا مشاہدہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہے۔ اس سلسلے میں 3 عقائد سامنے آتے ہیں۔ پہلا عقیدہ، اس گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا نام اور ان کی امامت کا بیان قرآن میں واضح طور پر دیکھا گیا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد اور قرآن کے اندراز اور تالیف کے وقت اس میں سے اہل بیت علیہ السلام کے نام ہٹایا گیا ہے۔ سبھی فرقوں کے درمیان یہ عقیدہ رہنے والے بہت ہی کم ہیں۔ ان کی دلیل صرف ایک روایت ہے جو سند اور دلیل دونوں کی بنیاد پر بحث کے لیے ہے، اور وہ روایت بھی ناقابل اعتماد ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ ابن شمبوز بغدادی جو اہل سنت کے عالم ہیں، وہ قرآن کی آیت سورہ آل عمران آیت 123 وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ابن شمبوز بغدادی اس آیت کی تلاوت کچھ اس طرح سے کرتے تھے: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ سَيْفَ عَلِي وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ ابن شمبوز بغدادی آیت کی طویل اور نزول ہونے والی جگہ کو تنزیل کے ساتھ ملا دیا ہے، جس کے اوپر کوئی دلیل بھی قائم نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمارے شیعہ مذہب کے بہت ہی عظیم الشان عالم جناب محدث نوری علیہ الرحمہ، جن کی وفات 1320 ہجری میں ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ فصل الکتاب لکھنے کا مقصد یہی تھا کہ ثابت ہو سکے قرآن میں اہل بیت علیہ السلام کے نام آئے تھے، جس کو تبدیل کر کے قرآن میں سے ہٹائے گئے ہیں۔ جناب محدث نوری علیہ الرحمہ جو دلیل پیش کی ہے، اس میں سے 9ویں دلیل میں لکھتے ہیں کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جانشینوں اور ان کی لخت جگر سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام اور ان کی صفت اور ان کی خصوصیات کا ذکر پہلے کی تمام آسمانی کتاب میں آ چکا ہے، تو پھر قرآن کریم میں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے۔ ساتھ یہ سبھی کتابوں پر اہم ترین کتاب ہے۔ جناب محدث نوری علیہ الرحمہ کی یہ دلیل بھی غور و فکر سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ